معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک دن میں فجر کی نماز کے وقت گھر سے باہر نکلا تو وہ گلی جو دن کے وقت بڑی بارونق ہوتی ہے، بہت بارونق، دکانیں کھلتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں، نوجوان کاموں پہ جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اسی گلی میں فجر کے وقت بالکل سنسان، کوئی بھی نہیں تھا۔ آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں۔ تو مجھے قرآن مجید کی بے ساختہ یہ آیت یاد آ گئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن لوگ اعراض کے اندر، منہ پھیرنے کے اندر اور غافل ہیں اس سے۔ جب تک انسان یہ نہیں پہچانتا کہ اس کی خلقت کی غایت کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، تب تک انسان کامیابی نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہی نہیں پتہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ سب سے بڑی کامیابی اس انسان کے اندر یہ ہے کہ جو شخص یہ جان لے اور یہ علم رکھے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اقترب کا معنی قریب نہیں ہے صرف، بلکہ بہت قریب۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی سورہ انبیاء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، یعنی تقریباً 1450 سال ہو گئے اس صورت کو نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، بہت قریب ہے، اس وقت کہا تھا۔ تو اب کتنا قریب ہوگا؟ سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، بس اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا، اب قیامت کا وقت اور بھی قریب آ گیا۔ یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے بہت قریب ہے، کیونکہ ان یوما عندہ کالف سنۃ مما تعدون، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک 1000 سال کا دن ہوگا، 1000 سال کا دن۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 1.5 دن ہوا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتے وہ لوگ سمجھتے ہیں بہت دور ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں قیامت بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ عزیز بھائیو، حرکت جس چیز کے اندر بھی ہے اس کی ایک غایت ہے۔ کوئی بھی چیز حرکت کرتی ہے، ایک گاڑی چلتی ہے، گاڑی جب چل پڑی ہے اس کی ایک انتہا ہے کہ اس نے وہاں تک پہنچنا ہے، اس نے چلتے نہیں رہنا۔ ایک گاڑی کو چلا دیا تو اس کی ایک منزل ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے۔ ایک جہاز اڑا، اس کی ایک منزل ہے، اس نے یہاں سے اڑ کر وہاں تک جانا ہے۔ کشتی یا بحری جہاز چلا تب بھی اس کی ایک منزل ہے۔ تو انسان یہ بھی چلا، لیکن اس کی بھی ایک منزل ہے، اس کی بھی ایک منزل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ
اپنی گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی موٹر سائیکل پر، کوئی گاڑی پر، کوئی پیدل، کوئی سائیکل پر، ہمارے سامنے سے جنازے گزرتے ہیں، ہم اس کو جگہ دے دیتے ہیں، جنازہ گزر رہا ہے، وہ شخص چل گیا، یا وہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، یا اس کا حساب آسان ہوگا یا اس کا حساب سخت ہوگا، وہ چلے گیا، ہمارے سامنے سے جنازہ گزرا۔ اسی لیے ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر جب ہم کسی جنازے پہ جاتے تھے، پچھلے اصحاب رسول کے دور کے اندر، اصحاب رسول کے دور کے اندر جب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جنازے میں شریک ہوتے تھے، دفن میں شریک ہوتے تھے، تو سب کے چہرے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کوئی رو رہا ہوتا تھا، کوئی رونے والا ہوتا تھا۔ لیکن ثابت البنانی فرماتے ہیں لیکن ہمارے دور کے اندر، یعنی آج سے سمجھ لیں آپ 1000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارے دور کے اندر ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، کوئی سیاست کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی وراثت کی بات کر رہا ہوتا ہے، یہ شخص فوت ہونے والا، اس نے کتنی وراثت چھوڑی، کتنا مال چھوڑا، کیا کیا، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی خوش گپیوں میں مصروف ہے، کوئی سیاست میں، سب لوگ، کسی کو نہیں پتہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے، ہم نے بھی کل فوت ہونا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حرکت انسان کرتا ہے، انسان حرکت کرتا ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اس انتہا تک اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ایک انتہا ہے، اس انتہا تک اس نے پہنچنا ہے۔ آج پہنچے، کل پہنچے، اللہ رب العزت نے اس کے سانسوں کو گنا ہوا ہے، اللہ نے اس کے کھانے کے لقموں کو گنا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پانی کے گھونٹوں کو گنا ہوا ہے۔ انما نعد لهم عدا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک گھونٹ کو شمار کر رہے ہیں، ایک ایک لقمے کو شمار کر رہے ہیں، ایک ایک اٹھنے والے قدم کو شمار کر رہے ہیں، ایک ایک نکلنے والے سانس کو شمار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، کوئی سائنس اس حد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس انسان نے جب سے پیدا ہوا فوت ہونے تک کتنے سانس لے چکا ہے، کتنے سانس اس نے لینے ہیں۔ ہمارے سانس اللہ گن رہے ہیں، ہمارے لقموں کو گن رہے ہیں، ہمارے گھونٹوں کو گن رہے ہیں، ہمارے اٹھنے والے قدموں کو گن رہے ہیں، ہونے والی حرکتوں کو گن رہے ہیں، نکلنے والے الفاظ کو گن رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نکلنے والی کوئی بات فرشتہ لکھتا، اس کو لکھتا ہی لکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اٹھنے والے قدم، نکلنے والے سانس، انما نعد لهم عدا، ہم ان کو شمار کر رہے ہیں، جہاں پر یہ گنتی ختم ہو جائے گی ہم انسان کی زندگی کو ضبط کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم گن رہے ہیں، فکر نہ کرو۔ کوئی انسان اپنے لکھے ہوئے سانس سے اگلا سانس نہیں لے سکتا، اٹھنے والے قدموں سے ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا، کھانے والے لقموں سے ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتا، پینے والے گھونٹوں سے ایک گھونٹ بھی نہیں زیادہ پی سکتا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ہر وقت ہر آنے والی چیز قریب ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ کل آت فہو قریب، اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو قریب ہوتی ہے وہ آ کے رہتی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے، جس نے بھی آنا ہے وہ قریب ہے۔ انسان کی بھی موت قریب ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، میرے سانس کتنے ہیں، میرے گھونٹ کتنے ہیں،
میرے کھانے کے لقمے کتنے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لن تموت نفس حتی ترزق ما کتب اللہ لک، اس وقت تک انسان فوت نہیں ہوگا جب تک انسان اپنے کھانے کا آخری لقمہ، اپنے پینے کا آخری گھونٹ، اپنے ہونے والی حرکت کا آخری حرکت، اٹھنے والے قدموں کا آخری قدم، آنے والے سانسوں کا آخری سانس نہیں لے لیتا، اس وقت تک انسان فوت نہیں ہوگا۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حساب کا لفظ بولا ہے، قیامت کا لفظ نہیں بولا۔ اللہ کا قیامت نام ہی حساب کا ہے، لیکن یہاں پر حساب کیوں کہا ہے، قیامت کیوں نہیں کہا؟ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ یہ سوچیں، اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ فلاں تاریخ کو آپ کا حساب ہوگا، احتساب ہوگا، آپ کے کھاتے کھولے جائیں گے، آپ کے سارا سابقہ ریکارڈ مخلوق کے سامنے کھولا جائے گا، بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ آپ صرف یہ تو ہماری دین کی بات ہے، دنیا داری کی بات دیکھ لیں۔ ہمیں کوئی شخص بتا دے کہ FBI نے آپ پر حملہ کرنا ہے اور انہوں نے آپ کے سارے کھاتے اٹھانے ہیں، سارے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے اور سارے کھاتوں کو دیکھنا ہے اور آپ کا ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ ہم کتنا زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو کس طرح حل کرنا ہے، اس کا کس طرح اپا کرنا ہے، کس طرح اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ حساب دینا کسی کے بس کی بات نہیں، اور خصوصی طور پر جب حساب ایسا ہو کہ انسان کے بڑے راز اس میں چھپے ہوئے ہوں، بڑی راز کی باتیں ہوں۔ ہم ایک راز کی بات بھی اپنے قریبی ساتھی کو نہیں بتا سکتے، ایسے راز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ حساب کا وقت قریب آئے گا کہ جب حساب تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا، کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے میری چھوٹی سی بات کو بھی نہیں چھوڑا، میری بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، میرے ہر نکلنے والے لفظ کو اس نے لکھ دیا، محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کیا بنے گا اب؟ اقترب للناس حسابہم، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ حساب بولا ہے، اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، ہم لوگ اپنے سال کی سالگرہ مناتے ہیں، ایک بدعت ہے چلی ہوئی، اگرچہ ہم دین سمجھ کے اس کو نہیں کرتے، دنیا داری کی بات ہے۔ ہم اس کو ایک سال گزرنے پر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہیں، دوسرا سال ہوا تو سالگرہ کا کیک کاٹ لیا۔ آپ ایمانداری سے ذرا سوچیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ فلاں دن میرا امتحان ہے، ایک مہینہ گزرنے کے بعد آپ کسی ساتھی کی دعوت کریں گے کہ میرے امتحان آنے میں مہینہ رہ گیا ہے، 2 مہینے رہ گئے ہیں، 3 مہینے رہ گئے ہیں، ایک سال گزر گیا، 5 سال رہ گئے میرے امتحان میں، اور میں تمہیں پارٹی کھلاتا ہوں۔ یہ 2 سال گزر گئے اور میں تمہیں پارٹی کھلاتا ہوں۔ کس چیز کی پارٹی بھائی؟ وہ جی میرا امتحان آ رہا ہے۔ وہ 3 سال گزر گئے، پارٹی کھلاتا ہوں۔ کس چیز کے لیے کیک کاٹ رہے ہو؟ میرا امتحان آ رہا ہے۔ کوئی شخص عقل مند ایسا کرتا ہے؟ ہر کوئی شخص کہتا ہے وہ اچھا یار امتحان آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یار ٹھہرو اور پارٹی کھلاؤ، کہتا کس چیز کی پارٹی؟ میرا امتحان 5 سال کے بعد ہے۔
انشاءاللہ 5 سال کے بعد جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں پاس ہو جاؤں گا، اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں گا تو آپ کو پارٹی کھلاؤں گا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کو پارٹی کھلاؤں گا۔ میں جب جو ہے میرا یہ امتحان پاس ہو گیا، میں فلاں جگہ پر میری ملازمت لگ گئی، میں وہاں پہ پہنچ گیا تو آپ سب کی دعوت ہوگی میری طرف، بڑی اچھی دعوت کروں گا، جو کہو کہ کھلاؤں گا میں، لیکن میرا یہ جو ہے نا امتحان آنے دو، کامیابی آنے دو، تب۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص اپنے امتحان کے 1 مہینہ 2 مہینہ سال کا گزرنے کے بعد پارٹی نہیں کرتا، لیکن اپنی زندگی کی پارٹیاں کس بنیاد پہ کرتے ہو کہ ہمارے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، 1 سال گزر گیا، چلو تو اس چیز کی پارٹی کر رہے ہو کہ حساب بڑا کڑا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے ہر سال گزرنے کے بعد غم زدہ ہونا چاہیے، ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا سال گزر گیا، اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم اس حال کے لیے، ہم اس امتحان کے لیے تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ تیاری کریں تاکہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں۔ جس دن کامیاب ہوگا تو سب لوگوں کو وہ کہے گا، سب لوگوں کو کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اس دن پھر وہ اپنے نامہ اعمال کو لے کر، اپنے کاغذات کو لے کر، جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، سب لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو آج میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہوں گا تو پھر میں خوش ہوں گا۔ قیامت والے دن یہ شخص انتہائی خوش ہوگا اور لوگوں کو اپنی خوشیاں بانٹتا پھرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اعراض کر رہے ہیں؟ کہ حساب کا وقت قریب آ گیا اور یہ تیاری کر ہی نہیں رہے۔ یہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ لوگ اپنے حساب کی تیاری نہیں کر رہے۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ منہ پھیرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص قیامت کے لیے، جو شخص اپنی وفات کے بعد کے لیے تیاری نہیں کرتا، وہ غفلت کے اندر ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ وہ غفلت کے اندر ہے میرے بھائی۔ جو شخص اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، لیکن اپنے ذہن میں ہر وقت یہ نہیں رکھتا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، وہ شخص غافل ہے۔ انہی کے لیے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم دین سے اعراض نہیں کرتے، بھائی دین سے اعراض اسی چیز کا نام ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو شخص روزہ نہیں رکھتا، جو مسجد میں نہیں آتا، جو شخص قرآن نہیں پڑھتا، یہ لوگ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک وہ 4 چیزوں کا جواب اللہ رب العزت کو نہیں دے لیتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن سن لو ایک ایک چیز کا احتساب ہوگا وہاں پر۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے تجھے اتنی عمر دی، تجھے 25 سال عمر، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال عمر دی تم کو ہم نے، فیما افنا، بتاؤ اپنی اتنی عمر کس چیز میں گزاری ہے؟ ہم جواب کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد وہ اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، تو ہم
یہ کہیں کہ یہ مجنون ہو چکا ہے، اب اس کا حساب نہیں ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم، وعن النائم حتی یستیقظ، وعن المجنون حتی یفی۔ اللہ رب العزت نے قلم کو اٹھا لیا ہے 3 لوگوں سے۔ سویا آدمی سوئے میں جو کچھ مرضی کہہ دے، اپنی ہوش نہیں ہے اس کو، وہ جو کچھ مرضی کہہ دے اللہ نے اس کا عمل نہیں لکھنا۔ یہ سوئے ہوئے میں بات کر رہا ہے۔ سوئے ہوئے میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے، اس کی طلاق نہیں ہے، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں، اس کو ہوش نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دیا اس نے، اللہ نے قلم اٹھا لی ہے اس سے۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا جو کچھ مرضی کرے اس کا عمل نہیں لکھا جائے گا، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح مجنون جس وقت تک وہ پاگل ہے، اس کو عقل نہیں ہے، جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا۔ ایک شخص اپنی جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، جب 50 سال کا ہوا تو مجنون ہو گیا، 60 سال کا ہوا مجنون ہو گیا، آگے بڑھاپا آ گیا، عقل ختم ہو گئی، ہم کہیں گے یہ فوت ہوا، یہ تو جی رفع القلم عن ثلاث میں آتا ہے، اس سے تو اللہ نے قلم ہی اٹھا لی ہے، ان کو تو ہوش ہی نہیں تھی، یہ تو بیچارہ پاگل ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیو سنو، اللہ رب العزت کا حساب بہت دقیق ہے، اللہ رب العزت کا حساب بہت باریک ہے۔ اللہ رب العزت اس کی عمر کا حساب لگائیں گے، جب سے وہ بالغ ہوا، جب تک وہ صحیح تھا، اس نے اتنی زندگی گزاری تھی کہ سن 55 سال کی عمر میں وہ پاگل ہوا تھا، وہ مجنون ہوا تھا، آؤ مجھے 55 سال کی زندگی تک کا حساب دو۔ اللہ اس سے وہ حساب لیں گے، اس کے بعد کا کوئی حساب نہیں لیں گے، لیکن اللہ نے ایک ایک سال کا، ایک ایک دن کا حساب لینا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہیں کر لیتے۔ اللہ فرمائے گا تیری عمر اتنی دی، کہاں پہ اس کو فنا کیا، کس چیز میں اس کو گزارا، اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارا یا اللہ کی نافرمانی کے اندر؟ میرے بھائیوں بس سوال 2 ہی ہیں، سوال 2 ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے؟ اللہ کی بات مانے گا تو جنت ہے، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم ہے۔ باتیں کوئی فلسفے کی نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ اصحاب الیمین ہے، یہ اصحاب الشمال ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، اور یہ مؤخر ہیں، یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ شہد ہے، یہ پھیکا پانی ہے، ساری چیزیں واضح ہیں میرے بھائیوں، کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری عمر کے بارے میں حساب دو، کہاں پہ اس کو فنا کیا، وَأَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اللہ نے تجھے جسم دیا تھا، تجھے ہاتھ دیے، تجھے کان دیے، تجھے ناک دی، تجھے زبان دی، تجھے ماتھا دیا، تجھے آنکھیں دی، تمہیں پاؤں دیے چلنے کے لیے، اس جسم کو کہاں پہ لگایا؟ جس خالق نے تجھے سب کچھ دیا تھا، تو نے اس خالق کا کیا شکر ادا کیا، کیا اس کے لیے عمل کیا؟ یہ سارے اعضاء کا حساب ہوگا، اللہ ایک ایک عضو کا حساب لیں گے۔ جس اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا، بتاؤ اس اللہ کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس جسم کو کہاں پہ تو نے بوسیدہ کیا تھا؟ اب بتاؤ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، آج ہم حساب سے ڈرتے ہیں، ٹیکس سے ڈرتے ہیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، بڑی باتیں آتی ہیں ہمارے وکیلوں کو، بڑی آتی ہیں باتیں ہمارے ججوں کو، اور ہمیں بھی بڑی باتیں آتی ہیں۔ جب حساب لینے کے لیے آتے ہیں وکیل مشورہ دیتے ہیں، آپ اس طرح کہو گے تو یہ ٹیکس بچ جائے گا، یہ کہو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، بینک کا اکاؤنٹ اس تاریخ کو بند کر دے، نیا اکاؤنٹ کھول لو تو FBR کو پتہ نہیں چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا داری میں آتی ہیں، لیکن بھائیوں یہ دنیا داری میں ہمارے وکیل، ہمارے جج، ہمارے دوست، ہمارے اپنے نفس اس چیز سے، اس حساب سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا حساب بڑا سخت ہے۔
اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ انما نعد لهم عدا، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہوا ہے، تمہارے حساب کو لکھا ہوا ہے، پورا رزلٹ نکالا ہوا ہے، کہاں کہاں پہ چھپ جاؤ گے۔ اللہ تو تجھ سے یہ سوال کریں گے یہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال کے اندر ایک بھی لقمہ حرام نہ ہو۔ میرے بھائیوں، نیک حلال کمائی اگر ہوگی تو کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے یہ کمائی ہوگی، اور انسان اس سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے مال کے بارے میں سے پوچھیں گے ہی نہیں۔ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اپنے مال کو پاک کیا ہے۔ اللہ فرمائے جاؤ کھاؤ پیو جتنا مرضی کماؤ حلال طریقے سے، تو اس سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا، جب یہ سوال ہوگا بھی اس سے تو قیامت کے دن جواب اس کا صاف ہوگا، یا اللہ میری کمائی حلال کی تھی، یہ میں نے تیرے راستے میں زکوٰۃ دی تھی۔ اللہ کو اس کا حساب سارا سامنے ہوگا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہوگا کہ میرے اس بندے نے زکوٰۃ بھی دی، صدقات خیرات کیے، سب کچھ کیا، مال بہت تھا، ٹھیک ہے تیری مرضی، اب تجھے چھوڑ دیا جائے گا، مال کا حساب تیرا ختم ہوا۔ وَأَلْمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، لیکن دوسرا سوال باقی ہے، خرچ کہاں پہ کیا؟ اللہ نے تجھے مال دیا، بہت مال دیا، تو نے زکوٰۃ ادا کی، تو نے سب کچھ کیا، ہم یہ تیری کمائی کے بارے میں نہیں پوچھتے، اب بتاؤ خرچ کیا کہاں پہ کیا؟ ٹھیک ہے تو نے زکوٰۃ دی ہے، تو نے صدقات خیرات کیے، اب بتاؤ کیا فضول خرچی میں، حرام کاموں میں تو نہیں خرچ کیا؟ حرام کام کے اندر اگر تیرا پیسہ خرچ ہوا تو تجھ سے سوال کیا جائے گا، اور سوال بڑا شدید ہوگا۔ انسان حرام مال میں، حرام کام میں اگر پیسے کو خرچ کرے گا تب بھی اس سے سوال ہوگا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس میں کیا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال صرف علماء سے ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں یہ سوال صرف علماء سے ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہتے جی عالم تو وہ ہوتے ہیں، اور بھائی اس علم سے مراد پتہ کیا ہے؟ جتنا علم تھا تجھے، جتنا تجھے علم تھا، اللہ اکبر، یہ تو پتہ تھا نا تجھے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ تو تجھے پتہ تھا نا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے جو ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، کسی کا مال حرام نہیں کھانا، حلال طریقے سے کمانا، اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا نا، اس کو علم کہتے ہیں۔ جس چیز کا علم انسان کے پاس ہوگا اس کا انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس سے یہ سوال کریں گے کہ بتاؤ جو تجھے علم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا؟ نماز پڑھی تو نے، تجھے پتہ تھا نا 5 نمازیں فرض ہیں، نہیں پڑھی تو نے تو تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو نے زکوٰۃ تجھ پہ فرض تھی، تو نے زکوٰۃ ادا کی، اگر نہیں کی تو تجھے پوچھا جائے گا، تیرا حساب ہوگا، تو پھر اس وقت عذاب ہوگا۔ بھائیو، ہر چیز کا حساب اس کے علم کے مطابق ہوگا، جتنا اس کو علم تھا اس نے عمل نہیں کیا تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی غفلت، سب سے بڑا اعراض یہ ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے۔ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے، یہ لوگ مراد ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے اللہ اس قوم نے ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ تھا نہ اس کو پڑھا نہ اس پہ عمل کیا،
اللہ رب العزت نے بہت بڑا علم قرآن مجید ہمیں دیا ہے۔ بھائیو، ہم پر فرض ہے ہم قرآن کی روز تلاوت کریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، حدیث رسول کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ کیوں؟ ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی قرآن و سنت کو سیکھنا ہے۔ ہم نے اس کو سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ جو شخص قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا مجرم ہے، جو شخص حدیث نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا مجرم ہے، اپنے آپ کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھ کے سیدھے راستے کی طرف لگنا ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا نہ حدیث کی مجلس میں بیٹھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی ہر روز ہم چل رہے ہیں اپنے قربت کی طرف، اپنے عمل کے اختتام کی طرف، اور قیامت تک ہم جا رہے ہیں، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر گزرنے والے دن پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا دن کم ہو گیا، ہم نے اس میں کیا کیا۔ جس دن ہم نے عمل کر لیا ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔